السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے 9ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ہم مکاشفۃ القلوب کے روزانہ کے درس میں ایک باب سماعت کر رہے ہیں۔ کل 8ویں ایپیسوڈ میں ہم نے اور آپ نے توبہ کے تعلق سے بہت سی اہم باتیں سماعت کی تھی۔ آج 9ویں باب کی طرف بڑھتے ہیں جو محبت کے تعلق سے ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے جنگل میں ایک بری صورت کو دیکھ کر پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں تیرا برا عمل ہوں۔ اس آدمی نے پوچھا، تجھ سے نجات کی کوئی صورت ہے؟ اس نے جواب دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کر۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے اوپر درود پل صراط کے لیے نور ہے۔ جو مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ درود نہ بھیجنے والے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعراض یعنی منہ پھیرنا۔ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں بھیجتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی۔ اس آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں اس لیے میری طرف آپ توجہ نہیں فرماتے؟ آپ نے جواب دیا، نہیں، میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ عرض کی گئی، حضور مجھے کیسے نہیں پہچانتے جبکہ علماء کہتے ہیں آپ اپنے امتیوں کو ان کی ماں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، علماء نے سچ کہا، لیکن تو نے مجھ پر درود بھیج کر اپنی یاد نہیں دلائی۔ میرا کوئی امتی مجھ پر جتنا درود بھیجتا ہے میں اسے اتنا ہی پہچانتا ہوں۔ اس شخص کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی۔ اس نے روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ مدت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے پھر خواب میں مشرف ہوا۔ آپ نے فرمایا، میں اب تجھے پہچانتا ہوں اور میں تیری شفاعت بھی کروں گا، اس لیے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بن چکا تھا۔ فرمان الہی ہے، اے رسول ان سے کہہ دیجئے، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تعالی تم کو دوست رکھے گا۔ اس آیت کے شان نزول یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں کو اسلام کی دعوت دی تو وہ کہنے لگے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کی طرح ہیں، ہم اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ان سے کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہاری طرف اس کا پیغام پہنچانے والا ہوں اور تمہارے لیے اللہ کی حجت بن کر آیا ہوں۔ میری پیروی کرو گے تو اللہ تمہیں محبوب بنائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ غفور الرحیم ہے،
یعنی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مومنوں کی محبت اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اس کے حکموں پر عمل کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی رضا کے طلبگار بنے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مومنوں کے ساتھ محبت یہ ہے کہ وہ ان کی تعریف کرے، انہیں ثواب عطا فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور انہیں اپنی رحمت سے بہترین توفیق دے، عفت و عصمت عطا فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، جو شخص 4 چیزوں کے بغیر 4 چیزوں کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ جو جنت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر نیکی نہیں کرتا، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر عالموں اور نیک لوگوں کو دوست نہیں رکھتا، جو آگ سے ڈرنے کا دعویٰ کرتا ہے مگر گناہ نہیں چھوڑتا، جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر تکلیفوں کی شکایت کرتا ہے، جیسا کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے حالانکہ ظاہر میں تو خدا کی محبت کا دعوے دار ہے۔ مجھے زندگی کی قسم یہ انوکھی بات ہے، اگر تیری محبت سچی ہے تو اس کی پیروی کیوں نہیں کرتا کہ محب جس سے محبت کرتا ہے اس کی فرمانبرداری بھی کرتا ہے، اور محبت کی پہچان محبوب کی موافقت کرنے اور اس کے خلاف نہ کرنے میں ہے۔ جناب شبلی رحمۃ اللہ تعالی سے محبت کا دعویٰ۔ ایک جماعت جناب شبلی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آئی اور وہ لوگ کہنے لگے، ہم تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ نے انہیں دیکھ کر پتھر مارے، وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے تھے تو میری طرف سے دی گئی اتنی سی تکلیف پر کیوں بھاگ گئے؟ پھر شبلی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، اہل محبت نے الفت کا پیالہ پیا تو ان پر یہ پھیلی زمین اور شہر تنگ ہو گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایسے پہچانا جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے، وہ اس کی عظمت میں سرگرداں اور اس کی قدرت میں حیران ہیں۔ انہوں نے محبت کا جام پیا، اس کی محبت کے سمندر میں ڈوب گئے، اس کی بارگاہ میں مناجات سے شیرنی حاصل کی۔ پھر آپ نے یہ شعر پڑھا جس کا مفہوم ملاحظہ کریں، اے مولا تیری محبت کی یاد نے مجھے مدہوش کر دیا ہے، کیا تو نے کسی ایسے محبت کرنے والے کو دیکھا جو مدہوش نہ ہو؟ کہتے ہیں کہ اونٹ جب مست ہو جاتا ہے تو 40 دن تک گھاس نہیں کھاتا، اور اگر اس پر پہلے سے 2 گنا بوجھ لاد دیا جائے تب بھی وہ اسے اٹھا لیتا ہے، اس لیے کہ جب اس کا دل محبوب کی یاد میں تڑپتا ہوتا ہے تو اسے نہ چارے کی خواہش ہوتی ہے اور نہ ہی وہ بھاری بوجھ اٹھانے سے گھبراتا ہے۔ جب اونٹ اپنے محبوب کی یاد میں اپنی خواہشوں کو چھوڑ دیتا ہے اور بھاری بوجھ اٹھا لیتا ہے تو کیا تم نے کبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی ناجائز خواہشوں کو چھوڑا، کبھی کھانا پینا بند کیا، کبھی اپنے جسم پر بارے گراں ڈالا ہے؟ اگر تم نے ان مذکورہ بالا امور میں سے کوئی کام نہیں کیا تو تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، جو تمہیں نہ دنیا میں فائدہ دے گا نہ آخرت میں، نہ مخلوق کے نزدیک فائدہ مند اور نہ خالق کے حضور میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جو جنت کا امیدوار ہوا اس نے نیکیوں میں جلدی کی، جو جہنم سے ڈرا اس نے خود کو ناجائز خواہشوں سے روک دیا، اور جسے موت کا یقین آ گیا اس نے دنیا کی لذتوں کو ختم کر دیا۔ جناب ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی سے محبت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، محبت نام ہے
درادوں کو ختم کر دینے کا، تمام صفتوں اور ضرورتوں کو مردہ کر دینے اور اپنے وجود کو اشاروں سے سمندر میں غرق کرنے کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج ہم نے محبت کے تعلق سے بہت ساری باتیں سماعت کی ہیں۔ انشاءاللہ کل 10ویں ایپیسوڈ میں ہم عشق اور محبت کے تعلق سے درس سماعت کریں گے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہم گناہگاروں کو بھی ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ کل نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔